نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یا عام لوگ جو ہیں، اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو صبح کو جب اٹھیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بڑے فریش موڈ میں اٹھیں۔ جب بندہ رات کو سوتا ہے، رات کیوں بنائی؟ آرام کرنے کے لیے، اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، جسم کی توانائی کو ریسٹور ہونے کے لیے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو جب صبح اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے اور زیادہ تھکا ہوا ہے، پہلے سے زیادہ پریشان ہے۔ بھی اتنی تھکاوٹ تو دن میں نہیں ہوئی جو اب صبح اٹھتے وقت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اب کیونکہ اعضاء جو ہیں، ہاتھ پیر جسم جو ہے وہ تو رات کو سو گیا، لیکن انسان کا جو دماغ ہے وہ ساری رات چلتا رہا۔ اب جب دماغ ساری رات چلتا رہا تو اس نے تمام اعضاء کو آرام نہیں کرنے دیا، ان کو ٹکنے نہیں دیا اطمینان سے۔ اب وہ ساری رات اس انداز سے چلتا رہا کہ طرح طرح کے خواب آتے رہے، طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ تبھی تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جب ایک جھپکی آتی ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، کئی مہینوں میں کسی کو یہ نصیب ہوتی ہے، جب اس کو 1-2 منٹ کی 10 منٹ کی نیند کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں بہت دیر سویا اور صبح ہو گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ، دل، تمام اعضاء جسم کے ایک ساتھ آرام کرتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خوددار بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ایماندار بندے ہوتے ہیں، وہ تو ایسی نیند روزانہ لیتے ہیں۔ جن کو اللہ سے پیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں جو لوگ، وہ ایسی نیند روزانہ لیتے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتے کہ 6 مہینے بعد وہ جھپکی آئے گی آرام کی، نہیں، وہ روزانہ ایسی نیند کا لطف اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ٹینشن نہیں ہے۔ اور یہ جن کو نیند نہیں آتی، ان کو سکون والی زندگی کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی امیدیں بڑی لمبی ہیں، خواہشات بہت ہیں، بدگمانیاں بہت ہیں، دوسروں کے لیے دل میں حسد بہت ہے، برائیاں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ بدگمانی سے بچو، فرمایا کیوں؟ تاکہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، تم غلط اندازے لگاتے ہو، اپنے پاس سے سوال بناتے ہو، اپنے پاس سے ان کے جواب تیار کرتے ہو، اپنے پاس سے اپنے بھائی کے لیے برائیاں تیار کرتے ہو، اپنے پاس سے سب کچھ کرتے ہو، پھر یہ ایسا ہے جیسے تم جہنم کے راستے پر چل پڑے ہو۔ خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، بدگمانی کفر ہے، مطلب کفر مطلب جھوٹ ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو بدگمان کر رہے ہو بھائی؟ جو لوگ اللہ والوں کو جانتے ہیں، جنہوں نے اولیاء اللہ سے محبت کی ہے، انہوں نے شاید حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ بغداد کے ایک بہت بڑے ولی گزرے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ پرانے دور میں آپ بشر حافی کی عظمت کو اس حساب سے سمجھ لیجئے، پرانے دور میں کاریں، موٹر سائیکل، اسکوٹر نہیں ہوتے تھے، ان سڑکوں پر اونٹ، بیل، گھوڑے، گاڑیاں چلتی تھیں۔ اور لکھا ہے کہ بشر حافی جس جگہ رہتے تھے، جن گلیوں سے، بازاروں سے روزانہ گزر کے مسجد جاتے تھے، ان کی زندگی میں کبھی کسی گھوڑے گاڑی نے، کبھی کسی جانور نے سڑک پر لید نہیں کی، کیونکہ بشر حافی ننگے پاؤں مسجد جاتا ہے، اس لیے اس کے احترام میں ساری زندگی سواری گاڑیوں میں سے کسی جانور نے بھی بغداد کی گلیوں کے اوپر لید نہیں کی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ سارا بغداد کہتا تھا جی آپ اللہ کے ولی، لیکن ایک کاروباری تھا، بیوپاری تھا،
بندے کو جب کچھ مل جاتا ہے نا جی، کسی کو تھوڑا سا علم مل جائے وہ کہتا باقی جاہل ہیں، کسی کے پاس زیادہ دولت آ جاتی کہتا باقی تو قریب ہیں، کوئی کسی عہدے پہ بیٹھ جائے وہ کہتا نہیں نہیں باقیوں کے اوپر تو میں حاکم لگ گیا ہوں، کسی کو تھوڑا سا حسن زیادہ مل جائے نہیں نہیں باقی تو بدصورت ہیں، ساری تو دنیا مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو کئیوں کا دماغ میں فتور آ جاتا ہے، گمان غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک کاروباری تھا تو وہ کہتا جی میں تو بشر آفی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہ جمعے والے دن نماز کے بعد سنت مسجد میں نہیں پڑھتے، سنت نہیں پڑھتے مسجد میں۔ تو چلو کوئی بات نہیں جی نہ مانو۔ تو بیپاری خود کہتا میں تو اتنا حسد میں آیا، اتنا ناراضگی میں آیا، تو میں نے سوچا یہ بشر آفی کرتا کیا ہے جمعے کے بعد، یہ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو چنانچہ ایک دن جمعے کے بعد وہ بشر آفی سے بھی پہلی نماز سے باہر پہنچ گیا۔ تو دیکھا بشر آفی، لوگ سنتیں پڑھنے لگے، حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے تو فوراً چلتے ہوئے نان بھائی کی دکان پر پہنچے جہاں اچھی روٹیاں ملتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کاروباری کہ میں نے دل میں کہا ہو تو یہ اللہ والے کو بھوک ستاتی ہے، اسی لیے نماز پڑھتے ہی پہلے کھانے کا پربند کرنے جاتا ہے۔ تو کہتا ہے نان والے کی دکان سے نان لیا اور گوشت لیا، ایک ڈبے میں ڈلوایا برتن میں۔ تو کہنے لگا میرے دل میں نعوذ باللہ بدگمانی اور بڑی۔ میں نے کہا دیکھو ہے یہ اللہ والا، سفید داڑھی ہے، کیسے مزے کے کھانے لے رہا ہے، سنتیں نہیں پڑھی اس نے۔ تو کہنے لگا میں چھپ کے دیکھ رہا تھا تو بشر آفی نے سارا سامان ایک پوٹلی میں باندھا اور وہ چل پڑا بغداد کی سڑک پہ ایک طرف کو۔ تو میں بھی فاصلے سے پیچھے پیچھے شہر سے باہر نکل گیا، جنگل میں داخل ہو گیا۔ تو کہنے لگا میرے دل میں آیا اچھا تو وہاں راستے میں مزے لے لے کے کھائے گا، کسی بڑھیا جگہ پہ کسی بہترین درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے۔ تو کہنے لگا میں پیچھے پیچھے اس کے اور چلتا رہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ٹوٹا سا مکان ہے، باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ تو بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کنڈی کھولی، اندر داخل ہوئے۔ تو کہنے لگا میں جھانکنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ سامنے چارپائی پہ ایک بہت بوڑھا آدمی جس کو فالج ہوا ہے، جس کا ہاتھ اور پاؤں نہیں چلتا، جس کے منہ میں سے رال ٹپک رہی ہے۔ تو بشر آفی نے کھانا رکھا، اپنی دستار اتاری، پانی میں بھگو کے نچوڑی، اس سے اس کا منہ صاف کیا، ہاتھ صاف کیے اور اس کو تکیہ لگا کے بٹھایا، کھانا کھولا، لقمہ بالکل اچھی طرح ہاتھ سے نرم کر کے اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اور پھر بشر آفی نے کہا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، مجھے آج معاف کر دینا، جمعہ تھا اس لیے تمہارا کھانا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، مجھے پتا ہے تجھے اور کوئی کھلانے والا نہیں ہے، تو ناراض نہ ہو مجھ سے، جمعے والے دن مجھے مجبوری ہوتی ہے، میں جمعے کی جماعت چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں رونے لگا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ بڑے میاں کے آج جس کو فالج ہوا وہ کہنے لگے بشر تو پچھلے 20 سال سے روزانہ صبح دوپہر شام مجھے کھانا کھلاتا ہے، کب تک تو ایسا کرتا رہے گا؟ بشر نے کہا جب تک میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے۔ کہنے لگا تجھے ملتا کیا ہے؟ فرمایا میں جب ایسی نیکی کرتا ہوں جو بس میرے رب کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، تو اللہ نے تو مجھ جیسے فقیر کی عزت لاکھوں دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ کچھ نیکیاں تو ایسی ہونی چاہیے کہ جن کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہو۔ یہ کون سی نیکی ہے کہ ہم کسی کا کام کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگ جائے، پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ جائے، پھر ہر ایک 10 منٹ بعد کھول کے دیکھتے ہیں کتنے لائک ملے، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کسی نے کچھ تعریف کے کلمے لکھے کہیں نہیں لکھے۔ یہ ساری کی ساری ٹینشنیں بس اس بات نہیں پال رکھی ہیں کہ ہم جو نہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہیں اور جو ہیں اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم جو نہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہیں۔
اللہ نے ہمیں جس حیثیت میں رکھا ہے نا